Allah, 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا وفی حلوۃ الصلوات مجلیا ومسلیا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم في مقام آخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پورے ذوق و شوق سے عبادت نجات بخشش کی امید سے بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تعظیم و تکریم مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں قابل احترام علماء کرام اور طالب علم ساتھیوں، ہم سب کے لیے انتہائی خوش قسمتی کی سعادت کی نیک بختی کی بات ہے. اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے افتتاحی تقریب میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ
پہلی اینٹ سے لے کر آخری مراحل تک جو اس کی آبادی کا تعمیر کا ذریعہ بنے، اللہ کریم اپنی شایان شان اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما کر جنت میں اس کے محل کو تعمیر فرمائے۔ چونکہ مسجد کی افتتاحی تقریب ہے تو آتے ہوئے میرے دل میں آیا کہ مسجد کے مطالعے کی بات کی جائے۔ عام طور پہ ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے۔ شروع سے عرض کروں گا، انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے بات سماعت ہوئی۔ ان کو تھوڑی سی کم کر دیں، پھر ہاتھ اٹھا لیں بس، جزاکم اللہ۔ مسجد کی عظمت اور اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ خلاق عالم نے اس کائنات پر ابھی انسان کو آباد نہیں کیا، جب زمین بنائی تو روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر اللہ نے اپنا گھر مسجد کو بنایا ہے، سب سے پہلا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی۔ ان لفظوں میں جائیں تو ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ مستقل تقریر، مستقل کتاب بن جائے۔ چنانچہ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، اس زمین کے نیچے پانی تھا، پروردگار عالم نے جب اس پانی پر زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو بالکل زمین کے وسط اور سنٹر درمیان میں، جہاں پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، جس کا ملائکہ طواف کرتے ہیں، بالکل اس کی سمت میں، اس کی بالکل سیج میں پروردگار عالم نے پانی کے درمیان میں ایک بلبلے کو اٹھایا۔ اس بلبلے سے پھر برابر یہ پھیلنا چاروں طرف شروع ہوا تو زمین چاروں طرف پھیلتی گئی۔ جہاں پہ یہ درمیان سے بلبلہ اٹھا، اسی جگہ پہ پروردگار نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، حرم کو تعمیر کیا، اپنے پہلے گھر کو تعمیر کیا۔ اب پھر یہاں مفسرین اپنے قلم کو لکھتے ہیں، پہلا گھر جو کعبۃ اللہ کو کہا گیا کس اعتبار سے ہے؟ بعض اس طرف چلے گئے کہ عبادت کے گھروں میں پہلا گھر ہے، اور ابھی کوئی عبادت کا گھر نہیں بنا تھا۔ سجدے ریزیوں کے لیے جو پہلا گھر بنا وہ مسجد کعبۃ اللہ بنی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، آبادیوں کے اعتبار سے جو پہلا گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن جمہور اس طرف چلے گئے کہ عبادت ہو تب، تعمیر اور رہائش کے لیے کوئی مکان ہو تب، پہلے کعبہ بنا ہے، زمین کے باقی گھر بعد میں بنے۔ تو مسجد کی یہ فضیلت اور مسجد کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ہر شخص جس جگہ پہ جائے پہلے وہ گھر بناتا ہے جو اس کی نظروں میں، اس کے ذہن میں، اس کی سوچ اور فکر میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ تو تیری اور میری سوچ ہے۔ میں فیصل آباد میں آؤں چند دن رہنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، تو میری اس ناقص سوچ کے مطابق میری ذہن میں جس کی اہمیت زیادہ ہوگی پہلے میں اسی کا انتظام کروں گا۔ یہ کعبہ کس نے تعمیر کروایا؟ پہلے اس کو آباد کس نے کیا؟ وہ عرش العلا کا مالک ہے، وہ کائنات کا رب ہے، جسے علیم بذات الصدور کہتے ہیں۔ گویا مسجد کی اہمیت سمجھ آئی۔ اللہ کی نظروں میں اگر کوئی اہمیت کے لائق کوئی مکان تھا جس کو سب سے پہلے تعمیر کیا جائے تو وہ مسجد تھی، اس لیے اللہ نے روئے زمین پہ سب سے پہلے اپنے گھر مسجد کو بنایا۔ مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ اور پھر یہ اعزاز میرے اور آپ کے لیے ہے۔ سابقہ امتوں میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ انہوں نے عبادت کے لیے چار دیواری بنائی، اپنے کنیسے بنائے، گرجا گھر بنائے۔ آج بھی یہودیت اور عیسائیت موجود ہے۔ ان کے مذہب میں یوں نہیں ہے کہ وہ اپنے چند مرلوں کے پلاٹ کو اپنی عبادت گاہ کے لیے وقف کر کے اسے کنیسہ بنا دے، اسے گرجا گھر بنا دے، اسے اپنی عبادت گاہ بنائے، پھر وہ قیام
عبادت گاہ ہی رہے. عیسائیت میں یہ نہیں ہے. بے شمار واقعات ہیں. کل کا گرجا تھا, جب تھوڑی سی ترقی ہوئی یا انہیں ضرورت پڑ گئی تو گرجے گھر کو سبزی کی دکان میں بدل دیا. کل کا عبادت خانہ تھا, جب ان کے حالات بدلے تو عبادت خانے کو, معبد خانہ کو ان نے شراب خانہ بنا دیا. یہ میرے مذہب اسلام کی اہمیت ہے. اسلام کا طرز امتیاز ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. یہ میرے آپ کے آقا امام الانبیاء, سید الانبیاء, اشرف الانبیاء, اطیب الانبیاء, اکمل الانبیاء, اجمل الانبیاء, احسن الانبیاء, اخطب الانبیاء, عالم الانبیاء, قائد الانبیاء, سرتاج الانبیاء, سید الرسل, افضل البشر, اکمل البشر, افضل البشر, تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, ساقی کوثر, شافی محشر, سید الاولین, سید الاخرین, شمس الضحیٰ, بدر الدجا. میرے آپ کے آقا کا یہ اعزاز ہے. اللہ نے روئے زمین کو حضور کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. یعنی اگر وقت آ جائے, آپ ایسی جگہ میں ہیں, مسجد قریب نہیں ہے, اگر وہ زمین پاک ہے, طہارت کی شرائط پائی جا رہی ہے, وہیں پہ نماز پڑھ لو. جو ثواب رب مسجد میں عطا کرتا ہے, اس زمین پہ بھی اللہ وہی ثواب عطا کرتے. میرے مذہب کی خوبی, اسلام کی خوبی یہ ہے, اگر آپ نے کسی جگہ کا انتخاب کر لیا, ہم نے یہاں مسجد بنانا ہے, اب قیامت آ سکتی ہے, مسجد کے علاوہ دوسری جگہ کے لیے یہ چیز استعمال نہیں ہو سکتی, دکان نہیں بن سکتی, کوئی اور بلڈنگ ختم نہیں ہو سکتی, یہاں تعمیر نہیں کروائی جا سکتی. مسجد ہے تو قیامت تک مسجد رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی شریعتیں اپنی عبادت خانے کے لیے کسی زمین کو وقف کرتی ہیں, کل کو ان کی شریعت منع نہیں کرتی کہ تم اس عبادت خانے سے کوئی اور چیز تعمیر نہ کرو. وہ اپنی عبادت گھروں کو ہوٹل میں بدل دیتے ہیں, دکانوں میں بدل دیتے ہیں, شراب خانوں میں بدل دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں جو مسجد بن گئی, قیامت تک یہ مسجد رہے گی. اس سے مسجد کے علاوہ اب کوئی اور عمارت نہیں بنانے کی اجازت شریعت منع کرتی ہے. کسی مسلک میں اجازت نہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا. میں قربان جاؤں, ایک ایک مسجد کا اصلی شکل میں باقی رہنا یہ حقیقت میں میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس لیے کہ باقی نبی کو نبوتیں محدود تھی تو شریعتیں بھی محدود ملی, نبوتیں محدود تھی تو عبادت گاہیں بھی محدود ملی, نبوتیں محدود تھی تو ان کی عبادت کے لیے چار دیواری بھی محدود تھی. آج اس کی نبوت, نیا نبی آئے تو نبوت کا دائرہ ختم ہو گیا, اگلے نبی آئے تو سب کا شریعت ختم ہو گئی. چونکہ شریعتیں محدود تھی, نبوتیں محدود تھی, رسالتیں محدود تھی, تو عبادت کے لیے بنائے جانے والی وہ عبادت گاہیں بھی محدود تھی. میرے آپ کے آقا, ان کی نبوت محدود نہیں, یہ لامقام کے نبی ہے, زمین و زمان کے مدنی ہے, مکین و مقام کے نبی ہے, عرش و فرش کے نبی ہے, شجر و حجر کے نبی ہے, بر و بحر کے نبی ہے, پربت و صحرا کے نبی ہے, کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہے. یوں نہیں مکے والوں کے نبی, مدینے والوں کے نبی, بلکہ اس کے قیامتیں آ جائیں, حکومتیں بدل جائیں, سلطنتیں بدل جائیں, زمانوں میں زوال آ جائے, میرے نبی کی نبوت تبدیل نہیں ہو سکتی. چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے, لامحدود ہے, تو دی جانے والی شریعت بھی لامحدود تھی, عبادت گاہیں بھی لامحدود تھی. مسجدوں کا قیامت تک اصلی شکل میں باقی رہنا, ایک ایک مسجد اپنی حالت سے پکار پکار کے بتا رہی ہے قیامت تک سکہ چلے گا تو تاجدار ختم نبوت کی نبوت کا چلے گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. کیا اہمیت ہے مسجد کی دوستو. کسی چیز کی طرف نسبت کرنے میں اب علماء تشریف فرمائے, طالب علم ساتھی, اگر ہم اپنی کتابوں کی بات شروع کر دیں تو شاید
میرے جٹ بھائیوں کو سمجھ نہ آئے مضاف مضاف لے میں جو نسبت ہوتی ہے، مسجد کیا ہے؟ بیوت اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ کیا لطف ہے اس میں، کیا مزہ ہے اس میں۔ کبھی حال میں غور تو کیا کر مسلمان بھائی، جب تو گھر سے وضو کر کے جائے تصور میں سوئے تو صحیح، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کس نے بلا لیا ہے، میں کس کی چوکھٹ پہ جا رہا ہوں، میں کس کی دہلیز پہ قدم رکھنے جا رہا ہوں، میں کس کے سامنے اپنی جبین نیاز کا تقدس رکھوں گا، میں کسے پکارنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور آپ سمجھتے ہیں جس کی طرف نسبت ہو، جو منسوب علیہ ہوتا ہے، اس کی ویلیو جتنی ہو تو اس کی طرف منسوب ہونے والی چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جی یہ گورنر ہاؤس ہے، لوگ آنکھیں کھول، اچھا یہ گورنر کا گھر ہے، جی یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، اچھا یہ وزیر اعظم صاحب کا گھر ہے، جی یہ وائٹ ہاؤس ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سپر پاور کا، وہاں کے لوگ رہتے ہیں، وہاں کے افیسر و وزراء رہتے ہیں۔ اور مسجد کی عظمت کے کیا کہنے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ، اس نسبت تو غور تو کرو، یہ کائنات کی ساری وزارت عارضی ہے، یہ اس کا گھر ہے جس کی حکومت ہمیشہ سے ہے۔ لمن الملک اليوم، کچھ نہیں تھا اس کی حکومت تھی، کچھ نہیں ہوگا اس کی حکومت ہوگی، ہر ایک پہ فنا آئے گی، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کی صدارت نے، جس کی حکومت نے، جس کی بادشاہت نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اہمیت بڑھ گئی، المساجد بیوت اللہ، مسجد اللہ کی گھر ہے۔ اور جب میں نے مشکات کی حدیث کو پڑھا تو خود مجھے لطف آ گیا، آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ آگے آقا جان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس راوی ہے، فرمایا والمؤمنون، ایمان والے جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ عام نہیں ہے، زوار اللہ، ان کی حیثیت بدل گئی، جب مسجد میں جا رہا ہے یہ اللہ کا دیدار کرنے جا رہا ہے۔ کیا لطف ہے یار، تو سمجھ میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، تو سمجھ میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ ویسے تو ذرے کو اٹھاؤں تو ہر ذرہ بتاتا ہے میرے پیچھے رب ہے۔ ففی کل شیء لہ شاہد، سبحان اللہ بندی پاویں تسی نہ آکھو، ففی کل شیء، ففی کل شیء، کیا لطف ہے۔ ففی کل شیء، ہر ذرے میں، ہر چیز میں، لہو شاہد، اس کا ایک گواہ بیٹھا ہے۔ کیوں در بدر ٹکرے کھاتا ہے یار، کیوں کسی درخت کے نیچے چادر پھیلا کے کہتا ہے پتا ڈگ جائے تے دھی ہوئے گی، بیر ڈگ گیا تے پتر ہوئے گا۔ ففی کل شیء لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر ذرہ بتا رہا ہے مجھے کوئی بنانے والا ہے۔ اور میرے سادے بھولے بھائی مسلمان، تو اپنی چادر کو بیری کے نیچے بٹھا کے کسی دربار یا قبر کے نیچے پھیلا کے بیٹھا ہے، یہ بیٹا دے گا۔ اور کبھی درخت کے پتے سے پوچھ لے تجھے نیچے کون گرا رہا ہے، کبھی اس بیری سے سوال کر لے، شاید وہ پتھر بھی تیری عقل پہ افسوس کر رہا ہے، وہ درخت تیری عقل پہ افسوس کر رہا ہے۔ اور میں تو ایک دانہ تھا، مجھے زمین کے اندر چیرا، ان اللہ خالق الحب والنوا۔ یہ کون سا موضوع میرے سامنے آ گیا ہے، آیات کی آیات آ جاتی ہے، جب توحید کو چھیڑا جائے تو قرآن کی آیتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، رب کہتے ہیں اور جٹا زمیندارا کدی غور تے کیتا کر، تو چھٹا مار کے آ گیا اپنی منجی تے آ کے سو گئے، ذرا غور تے کر تیرے پٹھے دانے نو سیدھا کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بولے اللہ کی ذات ہے۔ زمین کو چیرا، اوپر کو کومپن نکالی، پھر بڑھتے بڑھتے شاخیں بن گئی، پتے بن گئے۔ رب کہہ رہے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ساری چابیاں اس کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نیچے نہیں گرتا، میرا رب جانتا ہے۔ بلکہ اس آیت میں مفہوم میں وسعت ڈال کے یوں کہہ دوں
وہ پتا کتنی کلائیاں کھا کھا کے کتنی پلٹیاں کھا کھا کے نیچے گرے گا، میرا رب اسے بھی جانتا ہے۔ تو رب ہے اللہ کا گھر، یہاں آؤ۔ فرمایا جو مسجد میں آ رہا ہے حقیقت میں اس کا دیدار کرنے آ رہا ہے، اور جو اس کے قدم بڑھ رہے ہیں اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، یہ آنے والا اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ اسے اپنے مہمان کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، تیرے اور میرے گھر میں مہمان آ رہا ہو۔ اچھا جی کال کر کے آنا کیوں جی، میں آپ کے لیے اچھی ضیافت کا انتظام کروں گا، ہر شخص وہ بھلے غریب ہے امیر ہے آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ آقا جان فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح، جو صبح کو آئے یا شام کو مسجد میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد کی اہمیت تو دیکھو، یہ کہاں جا رہا ہے؟ گورنر ہاؤس نہیں، یہ رب ہاؤس میں جا رہا ہے، اللہ کے ہاؤس میں جا رہا ہے۔ پھر مالک کیا کہتے ہیں اعد اللہ لہ نزلہ، اور تیرے جو قدم بڑھ رہے ہیں میں تو تیرے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہوں۔ جنت کی میزبانی، میزبان خدا ہے، آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، فرمایا حق علی المزور ان یکرم زائرہ، ہر میزبان پہ حق ہے، جس کی زیارت کے لیے جس کی ملاقات کے لیے لوگ آئیں اس پر یہ حق بنتا ہے وہ آنے والوں کا اکرام کرے۔ تیری اور میری ناقص سوچ کہتی ہے میرے اور آپ کے گھر میں جو آئے وہ اکرام سے خالی نہ جائے۔ کیا خیال ہے جو اللہ کے گھر میں آئے وہ اکرام سے خالی چلا جائے گا؟ ہر چیز پہ فنا آئے گی، جب زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، پوچھ لیجئے مسجد کی یہ پاک جگہ ہوگی جسے اللہ اکٹھا کریں گے، بیت اللہ کے ساتھ ملائیں گے، ملانے کے بعد اس مسجد کی زمین کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، جنت کے ساتھ متصل کر دیں گے، اس کا انعام جنت کی مٹی میں ہو جائے گا۔ مجھے ایک عالم فرمانے لگے، میں اپنے ذوق سے یہ ایک بات کہوں، میں نے کہا بتائیں، کہنے لگے میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے جب مسجد کو حکم ہوگا تو جنت میں داخل ہو جاؤ، اے زمین کی مٹی اب تو میری جنت کی پاکیزہ مٹی بن گئی، تجھے میں نے جنتیوں کے لیے فرش بنا دیا تو مسجد ٹھہر جائے گی۔ ربا میں اکیلی جاؤں، فرمایا اکیلی جاؤ، کہے گی نہیں ربا ابھی تو میں نے ان کو لانا ہے، میں گواہ ہوں زمانے کے ٹھکرائے ہوئے تھے وہ میری زمین پہ آ کے اپنی جبینوں کرا کے تجھے منایا کرتے تھے، لوگ راتوں کو سوئے رہا کرتے تھے، وہ مصلی بچھا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے لگایا کرتا تھا۔ یہ حالات کا ٹھکرایا ہوا، زمانے کا دھتکارا ہوا، اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تیرے ساتھ نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا، تیرے ساتھ محبت بھرے لفظوں میں کبھی تجھے ہاتھ اٹھا کے مناتا، کبھی رکوع میں جا کے مناتا، کبھی سجدوں میں جا کے مناتا، کبھی رو کے مناتا، کبھی کس انداز میں مناتا۔ اللہ وہ باہر ہو میں مسجد میں آ جاؤں، میں جنت میں آ جاؤں، اللہ کہے یہ مسجد میں نے تیری سفارش کو قبول کیا، جس نے تیرے اوپر سجدہ کیا ہے آج تیری برکت سے ان کو میں جنت میں داخلہ دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر مسجد کی عظمت کیا ہے؟ خدا را اس کی اہمیت رکھے، اس کو دل میں جگہ دیں۔ اور ابھی مطالعہ میں نے ایک اور روایت پڑھی گلدستہ سیرت میں، مشکات شریف کی روایت ہے، اس میں تھوڑا سا وسعت ڈالی گئی مفہوم میں۔ ایک یہودی عالم آئے جناب نبی کریم صلی اللہ یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجب فیض ہے اور عجب ہی فیض ہے، عجب ہی فیض ہے۔ میرے نبی کی رحمت کا بلال درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برسی صلی اللہ من صلی علیہ واحدۃ، ایک دفعہ پڑھو گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف ہوں گی۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ازی ہر بندہ کوشش کرتا ہے کسی بڑے بندے نہ سلام نہ رکھن دی، رکھتا ہے کہ نہیں؟ اے جی ایم پی اے صاحب نے جاندے والی کم ہے کوئی نہیں، ویسے ہی جان لگا ایم پی اے صاحب السلام علیکم جی، چودھری صاحب میاں صاحب السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک ہو، کیویں طبیعت ہے، بس پوچھ کے آگے حال چال لے لے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، آپ تو اپنے کام جا رہے ہیں، آپ کو اس سے کام نہیں ہے۔ کہتا ہے مولوی جی بڑا بندہ ہے، اوکھے ویلے کام آ سکتا ہے۔ اور میں نے کہا اگر یہ بڑا اوکھے ویلے کام آ سکتا
وزوجته وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. آج اس اولاد کے لیے آپ نے حلال حرام کی پرواہ نہ کی, جائز ناجائز کی پرواہ نہ کی. یہ بیوی بھول جائے گی, باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا. جن دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہوتے ہوئے تو اللہ کے ذکر کو بھولا رہا, یہ دوست بھی کام نہیں آئیں گے. انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. ایک ہی ہستی ہوگی جو اس مشکل وقت میں بھی نفسی نفسی نہیں, امتی امتی کی صدائیں لگا رہی ہوگی. انہی کے دامن شفاعت میں جگہ ملے گی. ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ, تم میں سب سے زیادہ حشر کے دن میری شفاعت کا حقدار, میری شفاعت کا حقدار, میری شفاعت کا مستحق, میرے قربت اور جواب میں آنے والا وہ خوش نصیب امتی ہوگا جو کثرت سے درود پڑھ کر آئے گا. اکثرکم علی صلاۃ, جو زیادہ درود پڑھے گا اتنا قریب ہوگا. اب مرضی ہے آپ کی, اگر دنیا کے ایم پی اے سے سرامدہ بناتے ہو اور کھیلے کام آئے تو حشر سے مشکل وقت کوئی نہیں. اس لیے کثرت سے درود پڑھے, آج پڑھیں گے حشر کو مصطفیٰ نہیں بھولیں گے. ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں, ان سے زیادہ رحیم کوئی نہیں, ان سے زیادہ شفیق کوئی نہیں. مولانا طاف حالی نے خوب کہا تھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اتر کر ہلا سے وہ سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, پلٹ دی جس نے ایک آن میں سب کی کایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت رسالت, فیضان رسالت, عظمت صحابہ. جزاک اللہ. تو یہودی عالم نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے اس وقت روح زمین میں اللہ کو کون سا زمین کا ٹکڑا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آقا جان خاموش ہیں. جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. یہ سوال حضور نے جبریل سے کہہ دیا. وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ سائل مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مسئول مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے, میں کوئی تمہارے تو جوکھا نہیں جانتا نا, مجھے بھی پتا نہیں ہے. کہا اللہ کے پاس تشریف لے جاتا ہوں تو پوچھ کے آتا ہوں, کہا جائیے. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے, واپس آ کر کہا یا رسول اللہ مسجد کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرمانے لگے سنو, احب البلاد الی اللہ مساجدها. کیا لطف ہے ان جملوں کو, آپ اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں. اللہ نے ہمیں کتنی محترم جگہ دی ہے. فرمائے اللہ کی نظروں میں سب سے بلند ترین جگہ, سب سے محبوب ترین جگہ وہ اللہ کے گھر ہیں, وہ مسجدیں ہیں. وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, بری ترین جگہ, مبغوض ترین جگہ وہ اللہ کو بازار لگتے ہیں. آج مغرب اور یورپ یہی چاہتا ہے مسلمان کا بچہ مسجد کی بجائے بازار کا عادی بن جائے. میری اور آپ کی بیٹی اور بہن مسجد کی بجائے وہ بازار کی عادی بن جائے. وہ اپنا مخلوق نظام کے جھانسے میں یہ دینا چاہتا ہے مسلمانوں کی اولادیں آپ کے پاس ہوں لیکن آپ کے ساتھ نہ رہیں. وہ آپ کی گود سے آپ کی اولاد کو چھین کے مغرب کی تہذیب کی گود میں ڈالنا چاہتا ہے. مغرب اور یورپ یہ چاہ رہا ہے آج کی بٹی اپنے سر کے اوپر دوپٹے کو بوجھ سمجھے. انہیں پتا ہے یہ تعلیمات انہیں مسجد کی چار دیواری سے ملے گی, مدرسے کی چار دیواری سے ملے گی. لہٰذا مسجد والوں سے لوگوں کو دور کر دیا جائے, مدرسے والوں سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. وہ چاہتا ہے میں اپنی مغرب کی تہذیب ان کے ذہنوں میں تب ڈال سکتا ہوں جہاں سے انہیں وہ تعلیمات ملتی ہے, جہاں سے یہ جذبہ ملتا ہے, ان جگہوں سے انہیں دور کر دوں. وہ بازار کی ڈالنا چاہتا ہے لیکن میرے رب کا فیصلہ ہے. کل کو یہ کیا, اس کا باپ بھی آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر, وہ بھی اللہ کے گھروں کو ختم نہیں کر رہا, کر سکا, آج بھی کوئی نہیں کر سکتا. مٹ گئے ہیں, مٹ جائیں گے آداب تیرے, مٹ گئے ہیں, مٹ جائیں گے آداب تیرے, نہ مٹا
مٹانے والے. اب میں نام لوں تو شاید بات کو غصہ لگے. مکے لہرا کے کہا کرتے تھے ہم اینٹ سے اینٹ مٹا دیں گے. آج دیکھو بیماریوں کا پلندہ بن گیا, شکلیں بگڑ گئی ہیں. مسجد کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ مسجد باقی رہے گی. مسجد کی عظمت کیا بتاؤں آپ کو, اہمیت کیا ہے, عظمت کیا ہے. جناب نبی کریم بھول گئے یار, سلام دا بناؤ حضور نہ کام کام آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہجرت کر کے تشریف لائے, قباء کو دیکھ لے, پہلا کام مسجد کی تعمیر کی ہے. تھوڑا سا آگے جائے, مسجد نبی کی تعمیر پڑھیں, حضور خود شریک ہے, عملاً شریک ہے. اور میں نے خود پڑھا حدیث میں, مسجد نبی کی تعمیر ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبوت والے ہاتھ گارے میں ڈال رہے ہیں, گاڑا بنا رہے ہیں, مٹی بنا رہے ہیں, اور یوں اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں. یہاں سینے تک اینٹیں آئی ہوئی ہیں. ایک صحابی آگے بڑھے, پلٹ کے جہاں حضور سے چھین لوں, کیونکہ صحابہ دیکھ سکتے ہی نہیں تھے ہمارے ہوتے ہوئے نبی کام کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اب پھر اور کہیں چھڑ جاؤں گا. اگر یہ موضوع چھیڑ لیا جائے صحابہ نے نبی کا ادب کیسے کیا ہے, صرف ایک بار وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کر لیجئے. جب عروہ بن مسعود ثقفی, اپنا نہیں ہے, بیگانہ ہے, اس وقت تک مسلم نہیں, ابھی کافر تھے, حالت کفر میں تھے, جاسوس بن کر آئے, اصحاب مصطفیٰ کی حالت کو دیکھ رہے ہیں, پیر اور مریدوں کا حال دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر پیر کیا ہے, ان پہ پیریاں ختم ہیں, صحابہ پہ مرید ہونا ختم ہے. اور آ کے واپس کیا کہتا ہے بھلا, سرداران قریش اور اہل مکہ انتظار میں ہیں, وہ پتہ نہیں کیا خبر لائے گا. اپنا ہوتا تو کل کو کوئی دشمن کہہ سکتا جی ایویں مبالغہ کر چھڑے ہے, ایویں گالوں بدا کے بیان کر چھڑے ہے, اور یہ اپنا نہیں بیگانہ ہے. کیا کہہ رہا ہے, یا واللہ یا معاشرہ قریش, اوے قریش کے لوگوں, انی جیتو کسرا فی ملکی وقیصر فی ملکی والنجاشی فی ملکی ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. کاش اسی عربی بھی تھوڑی سی سمجھو تو مزہ آ جائے. کہنے لگا میں بڑے بڑے ملکوں میں گیا ہوں, اور میں فارس میں گیا ہوں, میں روم میں گیا ہوں, میں حبشے میں گیا ہوں, وہاں کے بادشاہوں کا اپنی رعایا کے ساتھ اور رعایا کا بادشاہ کے ساتھ کے معاملات دیکھے ہیں. میں نے اپنی دیدہ جہاں ہونے کے باوجود نگاہوں میں کسی کو ایسا نہیں دیکھا. کوئی مرید اپنے بڑے کی اتنی تعظیم نہیں کرتے کہ حب اصحاب محمد محمد, جتنی محبت محمد کے صحابہ اپنے پیر محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دیکھا کہ یہ بتا تو صحیح, وہ کہتے ہیں کیا بتاؤں, ان کے آقا وضو کرنے لگتے ہیں. آئے ہائے کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہنا بڑا آسان ہے, انتہا ہے صحابہ پہ. وضو کرنے لگتے ہیں ان کے آقا, تو ابھی منہ پہ پانی ڈالتے ہیں, وہ منہ سے ہو کر, داڑھی مبارک سے ہو کر, ریش مبارک کو تر کر کے نیچے نہیں گرتا. نبی کے صحابہ آگے تلیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب بھی گرتا ہے کسی نہ کسی یار کی ہاتھ کی تیلی پہ گرتا ہے. وہ بازوؤں کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, پاؤں کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, آگے اپنے ہاتھ کر لیتے ہیں. آگے کہنے لگا وَلَا يَتَنَخَّمُ نُخَامًا, کھنگال ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں. جب انسان کو کھانسی ویسے بلغم سی آتی ہے, اسے نخامہ کہا جاتا ہے. کہنے لگے جب وہ اپنی بلغم نکالنا چاہتے ہیں, مبارک دہن سے مبارک لعاب نکالنا چاہتے ہیں, تو صحاب مصطفیٰ تلیاں کر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. فَتَلَقُوا بِهَا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ, وہ نبی کے لعاب کو ہاتھوں سے لگاتے ہیں, چہرے پہ مال لیتے ہیں, اپنے جسم پہ مال لیتے ہیں. میں نے اور دیکھا جس کو نبی کا لعاب نہیں ملتا, دوسرا صحابی اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے مال لیتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے. وَلَا تَسْقُطُ مِنْ شَعْرٍ, ان کے جسم کا بال نیچے نہیں گرتا, جب بھی بال گرتا ہے تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے. اگلی بات بھی بتا دوں, نہ بتاؤں تو مینو گل ہضم کو نہیں ہونی, اور آپ ناراضی ہو تب بھی, ناراض ہو تب بھی میں نے بتانی, اور یہ عقیدہ ہے. اس نے کہا اِذَا تَكَلَّمَ
آئے ہائے ہائے، اذا تکلم، جب وہ متکلم حق وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہیں، منہ مبارک کو کھولتے ہیں، حکمت کے موتی رولتے ہیں، جب حضور بولنے لگتے ہیں تو ان کے مریدوں کا حال یہ ہے، خفضوا اصواتہم، سارے کے سارے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو بولے، تھوڑا سا بول لو تھوڑا جا، ہاں ایک گل میں یاد کروانی تاں کہہ رہے ہیں، اپنی آوازوں کو، صحابہ سے بڑا بتاؤ کوئی بادب ہے؟ صحابہ نے بتا دیا، اور یہ دیکھنے والا، سٹوری سنانے والا، کارگزاری بتانے والا اپنا نہیں بیگانہ ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جب حضور بولا کرتے تھے، مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ کے ماننے والے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے تھے۔ آج بھی روز اقدس میں الفاظ چلسوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا، ان سے اونچا نہیں بولنا۔ اور میں پھر کیسا عجیب آدمی ہوں، میں کہوں حضور یہاں ہے، ممبر پہ خود بیٹھ جوں، نبی یہاں ہے، اونچی خود بولوں، نبی یہاں ہے، شور خود ڈالوں، نہیں بابا، پیغمبر کا ادب یہ ہے، نبی جس مجلس میں موجود ہو، ایمان والا اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، اور دور دور تو میں کیا ہے، تیری اور میری ویلیو کیا ہے، تیری اور میری حیثیت کیا ہے، جہاں نبی ہو، آدم بھی موجود ہو تو وہ بھی آگے نہیں جاتے، موسیٰ عیسیٰ ہو وہ بھی آگے نہیں جاتے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ پیغمبر کا یہ ادب ہے، آگے کوئی تب جائے جب پیغمبر سے بڑا ہو، یہ بڑوں کے بڑے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں جا رہا۔ اصحاب مصطفیٰ نے ادب کر کے بٹھایا ہے، جہاں نبی ہو وہاں کسی کو اونچا بولنے کی اجازت ہے، بولیں۔ آگے دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، انتم لا تشعرون، اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز کرو گے تو اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت عجیب نکتہ اخذ کی ہے، فرمایا یہ کیوں کہا لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا؟ وہ اس لیے کہ اگر بندے کو پتہ لگ جائے میرے کو غلطی ہوگی کہ پھر بندہ توبہ کر سکتا ہے، یعنی نبی کی بے ادبی، پیغمبر کی گستاخی اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے، اعمال بھی ضائع ہو جائیں تاکہ کہیں وہ توبہ طائب نہ ہو جائے۔ گستاخ رسول کی سزا کتنی بڑی ہے، گستاخ رسول تو مارا نہیں گیا، پیغمبر کا بے ادب مارا نہیں گیا۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اللہ ہمیں باادب بنائے۔ سنو میرے آقا جان کیا فرماتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، سابقہ امتوں نے رہبانیت اختیار کر لی، وہ جنگلوں میں نکل گئے، دور دراز علاقوں میں چلے گئے، رب رب کرنے، اللہ اللہ کرنے، اپنے درجات بلند کریں گے، اللہ کو منائیں گے۔ ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم تاریخ و دنیا بن جائیں، توجہ رکھنا، مسجد کا مقام کیا ہے، ہم تاریخ و دنیا بن جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے مذہب اسلام میں یہ اجازت نہیں، تم نکاح بھی نہ کرو، کھانے پینے کی خواہش نہ رکھو، جنگلات میں چلے جاؤ، تاریخ و دنیا بن جاؤ، نہیں نہیں۔ اگر رہبانیت چاہتے ہو تو میں محمد بتاتا ہوں، الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، تو مسجد میں آیا، نماز کھڑے ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا، جو درجہ جو مقام سابقہ امتوں کو جنگلوں میں جا کر رب رب کرنے پہ ملا، مسجد کی اہمیت یہ ہے، یہاں بیٹھ کر تو نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، اللہ تجھے ان سے بہتر درجہ عطا کر دے گا۔ میرے مذہب میں رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے، جنگلوں میں نہیں بیٹھنا۔ اور آج کی کہندے نے اور پس تو میرے وظیفے پڑھ لے، تیرے نماز دی لوڑ بھی کوئی نہیں، اسی مدینے نمازاں پڑھ لے، تو مدینے حلوہ کیوں نہیں کھا لے، ایتھے بڑا کھانا پہ تو سارا کچھ اوتھے کیوں نہیں کر لیا، کھان پی یہاں جی مازا مسیطے پڑھ آیا، او جی اسی سارا کچھ مدینے کر آیا۔ او بھائی میرے نبی فرما رہے ہیں انتظار الصلاۃ، تو مسجد میں آ، نماز کا انتظار کر، نماز پڑھ، جو سابقہ امتوں کو جنگلوں میں جا کر رب رب کرنے پہ ملا، اللہ تجھے مسجد میں بیٹھ کے چند گھڑیوں میں اللہ تجھے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ ایک قدم اٹھا کے آئے، درجات بلند ہو رہے،
بعض صحابہ نے خواہش کی تھی جن کے گھر دور تھے، یا رسول اللہ سے نیڑے آنا چاہتے ہیں تاکہ جلدی نماز میں حاضر ہو جائیں۔ آقا جان فرمانے لگے اتھے ہی رہو، جتنے قدم اٹھا کے آؤ گے اتنے درجات بلند ہو جائیں گی، اتنی خطائیں معاف ہو جائیں گی، اتنی آپ کو نیکیاں زیادہ مل جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں آ جائے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے اور چپ ہو کے بھرے، بولنا نہیں، تو بھی سانو بڑی بیماری ہے، پتہ نہیں اتنے نہیں ہوئے گی لیکن عام طور پہ ہے ہر پاسے ہی، جے کڑی تے گل ہوئی پھر گل تھلے نہیں پہن دینی، ایسا سالی تھوڑی پیائی لیا دی کہ تسی یہ چکڑے بازار جو آئی لو جی، وہ اللہ کے بندے دوسرا بندہ نماز پڑھ رہے اور خیال کرو اس کی نماز نہ خراب ہو جائے، یہ خاموشی کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، سنو حدیث کو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہے کب جماعت کھڑی ہوگی میں نماز پڑھوں گا، اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، معصوم فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ کا بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے نہیں بخشش کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم کر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، کتنا مقام ہے مسجد کا، کتنا احترام ہے مسجد کا، ہمیں قدر نہیں ہے۔ آج سے کئی سو سال قبل جب جنوبی افریقہ میں تحریک چلی مسجد کی، وہاں گوروں کا قبضہ تھا، غیر مسلموں کا، تو اتنے اتفاق ملائیشیا کے اندر بھی گوروں کا قبضہ تھا۔ ایسا ہوا کہ انہوں نے ملائیشیا کے جو مسلمان تھے وہ اپنی عبادت کے لیے تحریکیں چلاتے تو انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد تو بڑی دور کی بات، تحریکیں اٹھتی رہی، پھر تحریک دب جاتی، پھر اٹھتی رہی۔ تو ان افریقیوں نے یوں کیا، انگریزوں نے، گوروں نے، جو مسلمان آگے آگے پیش تھے جن میں کو قیادت کی صلاحیت تھی، ان کو پکڑا، بڑی تعداد میں گرفتار کیا، گرفتار کر کے ان کو افریقہ میں بھیج دیا، ان ملائی مسلمانوں کو، ملائی کہا جاتا تھا۔ ایسا ہوا ان گوروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، بہت ظلم کیا مسلمانوں نے، بہت ظلم کے پنجے گاڑے، یہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے، رات کا وقت آتا تو صبح کی شام تک 5 نمازوں کی قضا ادا کرتے، اللہ کوئی راستہ بنا، کوئی راستہ بنا۔ اتفاق ایسا بنا کہ ان دنوں میں برطانیہ کے گوروں نے جنوبی افریقہ کے گوروں پہ حملہ کر دیا۔ اب ان کے پاس اسباب کم تھے تو ان مجبور مقہور مسلمانوں کو آگے کیا، تم لڑو، اگر جنگ تم نے جیت لی جو مانگو گے ہم عطا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں مسلمان کے لیے راہ خدا میں جان دینا اللہ نے جتنا آسان کیا کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ غیر ملک مسلک، غیر مسلم ممالک اور کنٹریز میں خودکشیاں بہت ہیں، بہت تھوڑے عیسائی ہیں جو مذہب کے لیے جان دیں۔ یہ اللہ نے شہادت کا تمغہ مسلمانوں کو دیا ہے، اے صحابہ کی عزت کے لیے نکلا ہوا کوئی پرواہ نہیں جان کی، ختم نبوت کے لیے نکلا ہوا کوئی پرواہ نہیں، دین کے لیے جان دینا اس کو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے، وہ اس مذہب میں ہے۔ مسلمانوں نے کہا مقابلہ کرتے ہیں، لڑے، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ اب انعام لینے کا وقت آیا۔ جنوبی افریقہ میں آج تک مسجد نہیں تھی، جس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب انعام لیا تو میں اور آپ بہت پتہ نہیں کیا کچھ مانگے، آزادی نہیں مانگی، بنگلوں کا سوال نہیں کیا، پلاٹ نہیں مانگے، کہا ہمیں صرف ایک مسجد بنانے کی اجازت ہے، ایک مسجد، آج بھی وہ موجود ہے، بڑی اعلیٰ شان مسجد بنائی۔ اور یہ اسلام کا طور امتیاز ہے، روز اول سے لے کر اب تک مسلمانوں نے کبھی اس معاملے میں کنجوسی نہیں کی، کمی نہیں کی۔ جب بھی اٹھا ہے مسجد کا نام لیا گیا، مدرسے کا نام آپ دیکھ لیں، عام طور پہ نماز بندہ کو نہیں پڑھتا، داڑھی مننا ہے، کبھی کبھی مسیح آیا کہ نہیں، وہ دیکھو سودا لین جاؤ نا، تھوڑا ہی مسجد کا بل ہے تو تھوڑی سی لیس کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے فطری طور پہ اپنے گھر کی محبت ہر کلمہ گو کے دل میں ڈالی ہے۔ آؤ اس دور میں جنت میں گھر بنانا بڑا آسان ہے۔ آقا جان فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ حشر میں اس کا جنت میں گھر تعمیر کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو مسجد میں خوشبو کا انتظام کرتا ہے اللہ اس کی قبر میں خوشبو لگا دیتے ہیں، جو مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو منور کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ جب انسان راہ خدا میں نیک نیتی سے خرچ کرتا ہے، آج صبح ہماری مسجد میں جوڑ تھا سال کی جماعتوں کا، تو روایت پڑھ رہے تھے، سال والے ساتھی
مزہ آ گیا. فرمانے کہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کی بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ایک وہ جس نے صدقے کی ترغیب دی, نمبر 2 جس نے صدقہ کیا, نمبر 3 تیسرا وہ شخص جو اس کے صدقے کو لینے کا ذریعہ بن گیا. یہ پیسہ تو بے وفا ہے, لگنا ہی لگنا ہے, نہ جانے کہاں لگ جائے. جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کی پرورش کرتا ہے, جنہاں بندہ نے گھوڑے پالنے کا دیونا اور پوچھو کنا قیمتی دانا پاندے, وہ چھوٹے بچے کو پالتے پالتے جوان کر لیتے ہیں. ایسے کوئی شخص راہ خدا میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے صدقے کو پالتے ہیں, اس کی صدقے کی پرورش کرتے ہیں, کرتے کرتے جوان گھوڑے کی طرح بنا لیتے ہیں. اور دوستو جب بھی اللہ کے راستے مانگنے کا سوال کیا جائے دل کھول کے خدمت کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس مسجدوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کی تعلیم دے, جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو مسجد کے ساتھ جڑیں گے تو ایمان کی حرارت بڑھتی جائے گی. جتنا تعلق مسجد سے بڑھے گا اتنا ایمان مضبوط ہوگا. جتنا مسجد سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ایمان میں کمی آتی جائے گی. ایمان کو مضبوط کیجئے, اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کی عظمت دل میں رکھیے, ان کو اہمیت دیجئے. اللہ تعالیٰ ان مقدس گھروں کے ساتھ جڑنے اور شب و روز انہیں آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.